أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وَإِذَا اور جب قیلا کہا گیا لہم ان سے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے یا کہا گیا آمنو ایمان لاؤ، بما اس چیز پر جو انزلہ نازل کی اللہ نے، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا اس پر، یعنی جو اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، قالو تو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس چیز پر جو انزلہ نازل کیا جاتا ہے یا نازل کیا گیا علینا ہم پر، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہم پر نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ یکفرون اور وہ انکار کرتے ہیں یا وہ کفر کرتے ہیں، بما اس کا وراءہ جو اس کے علاوہ ہے، بما اس کا جو وراءہ اس کے علاوہ ہے، جو اس کے علاوہ ہے یعنی جو ان پر نازل کیا گیا اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کا انکار کرتے ہیں، وَهُوَ اور وہ الحق حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس چیز کا جو معہم ان کے پاس ہے، اور وہ جو ان کے پاس جو ان کے پاس ہے، جو ان کے پاس موجود ہے، یعنی ان کا دین یا ان کی کتب جو ان کے پاس موجود ہے اس کی وہ تصدیق کرنے والا ہے، یعنی وہ برحق ہے۔ ایسے مراد کیا ہے، یعنی جب ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی یہودی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اپنے اوپر جو ہمارے اوپر کتاب تورات نازل ہوئی ہے جو ہمارا دین ہم صرف اس پر ایمان لائیں گے، جو اب اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام اور قرآن مجید اس پر ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر نازل جو ہم پر نازل کیا گیا اس پر ہم ایمان لائیں گے، اور وہ اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی اپنے اوپر نازل کیے گئے دین کے علاوہ جو ہے وہ باقی ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حالانکہ یہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس کو ہم دین اسلام بھی لے سکتے ہیں کہ جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یہ ایک پہلی بات تو یہ کہ ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے ہم پچھلی آیت میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نشانیاں بتا دی گئی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے دی گئی تھی۔ بالکل اسی طریقے سے یہ دین حق یا یہ کہہ لیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ ان کی کتابوں میں جو کچھ بھی جو انہوں نے تحریف کر دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے، جو کچھ بھی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی اس ساری کی تصدیق کرنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی قرآن پاک جو ہے وہ بیان کر رہا ہے ان کی تعلیمات کو جو کہ برحق تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو دین حق ہے اور یہ جو ان کے پاس موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ کل کہہ دیجئے فالما پس کیوں تقتلون تم قتل کرتے تھے انبیاء اللہ کے انبیاء کرام کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم اگر تم ہو مومنین مومن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام تھے ان کو تم نے کیوں قتل کیا، ٹھیک ہے، ان کو کیوں قتل کرتے تھے۔ ساتھ یہ کہہ رہے ہو کہ جو ہم پر نازل ہوا ہم انہیں پر ایمان لاتے، تو جو تم پر انبیاء کرام آئے تھے تم نے تو ان کا بھی انکار کیا تھا، تم نے تو ان کو بھی ناحق قتل کیا تھا، تو تم ان کا کہہ رہے ہو کہ ہم ان کا پر ایمان آئیں گے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہے سب کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو کہتے ہیں کہ اگر تم اتنے ہی مومن ہو تو پھر اللہ کے انبیاء کرام جو اس سے پہلے آئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام آئے تھے ان کو تم نے کیوں قتل کیا، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اب جیسے اس آیت میں اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے، وَلَقَدْ یعنی ہم بتا سکتے ہیں کہ انبیاء کرام کو قتل کیا اور کہتے ہیں کہ جی ہم پر جو نازل ہوا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو انہیں کے نبی تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے کیا کیا، وَلَقَدْ اور ضرور، جاءکم تمہارے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام،
یا تمہارے پاس آیا موسیٰ ٹھیک ہے، اور ہم اس کو احتراماً کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیں گے لہٰذا ہم بولیں گے اور ضرور جب تمہارے وَلَقَدْ اور ضرور جاءکم وَلَقَدْ اور ضرور جاءکم تمہارے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام بالبیناتی روشن دلائل کے ساتھ، واضح روشن نشانیاں، بینات روشن نشانیوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے، روشن نشانیوں کے ساتھ آئے۔ ثم پھر اتخذتم تم نے پکڑ لیا، اخذا یہ لفظ دیکھیں پوشیدہ ہے، میں نے کہا اخذا کا مطلب ہوتا ہے لینا، بنانا، پکڑ لینا، تو تم نے پکڑ لیا یا بنا لیا، کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا، عجلہ بچھڑے کو، من بعدی ان کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام روشن دلائل یا روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم نے ان کے بعد میں بچھڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ اور تم ظالمون ظلم کرنے والے ہو، اور تم ہی ظالم ہو یعنی تم خود ہی ظلم کرنے والے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس پر ایمان لاتے جو تم پر نازل کیا گیا، تم کہہ رہے ہو ہم پر جو نازل کیا ہم صرف اس پر ایمان لاتے ہیں، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئے تھے تو پھر تم نے بچھڑے کو کیوں معبود بنا لیا تھا؟ ٹھیک ہے، تو یہ انہی کی بات اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہا ہے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا ان کے بعد۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے میثاق یعنی عہد، اور جب ہم نے تم سے میثاق لیا وعدہ لیا، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم تم پر، فوقا پر کم تم پر، تور کو، کوہ تور کو، اور ہم نے کوہ تور کو تم پر بلند کر دیا۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور پھر ہم نے کوہ طور کو تم پر بلند کر دیا، خودو پکڑو ما جو آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا، عطا کیا، بقوت قوت کے ساتھ یعنی مضبوطی سے، واسمعوا اور سنو۔ اب جب انہوں نے بچڑے کو بنا لیا تھا معبود اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو یہ ویسے حکم دیا تھا کہ ان کے ہی جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے ان کو قتل کر دیا جائے، اور وہ لوگ قتل کریں گے جنہوں نے ان کو روکا نہیں، منع نہیں کیا ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی ان کے ساتھ برابر کے شریک ہوئے۔ ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموشی اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو خاموش ہے وہ بھی ظلم میں شامل ہے ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری نافرمانیوں پر جو ہے وہ تم سے عہد کی لیا رہتا تھا، جب تم توبہ کر لیتے تھے تو تم سے وعدہ لیا رہا تھا کہ تم آئندہ سے جو ہے وہ یہ کام نہیں کرو گے، اور اسی وعدے میں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کوہ طور کو جو ہے وہ ان پر بلند کیا۔ کوہ طور پر بلند کرنے کا یہ بھی اس میں مطلب لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو جو ہے وہ ان پر بلند کر دیا تھا، یعنی اکھاڑ کر ان کے سروں پر کھڑا کر دیا کہ یہ تم پر گرا دیا جائے گا اگر تم اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کرو گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، تو یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کوہ طور کو تم پر بلند کر دیا سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کوہ طور ان پر گرانے والا تھا یا ان کو ڈرایا تھا، تو وہ جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ وہ انہوں نے توبہ کر لی اور وہ مان گئے ٹھیک ہے۔ بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا، اٹھانا، فوقکم تم پر، تمہارے اوپر، طور کو، خودو پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت قوت کے ساتھ، واسمعوا اور سنو، یعنی کوہ طور کو تمہارے اوپر بلند کر کے ہم نے تمہیں یہ کہا تھا کہ جو ہم نے تم پر نازل تمہیں عطا کیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور اس کو سنو۔ قالو تو وہ کہنے لگے سمینا ہم نے سن لیا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، ہم نے سن لیا ہے لیکن مانے نہیں، بات انہوں نے سن لی، اس وقت وہ مان گئے لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ وَأُشْرِبُوا ویسے تو شربہ سے ہے لفظ جس کا مطلب ہوتا ہے پینا، یعنی یہاں اس کا مطلب ہے رچ بس گیا، وَأُشْرِبُوا اور رچ بس گیا، سرایت کر گیا یا گھر کر لیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا کہہ سکتے ہیں ان کے اندر بس گیا تھا ٹھیک ہے۔ تو رچ بس گیا فی قلوبہم ان کے دلوں میں، عجلہ بچڑا ان کے دلوں میں رچ بس گیا تھا، مراد یہ کہ ان کے دل سے بچڑا نہیں نکل رہا تھا، وہ بچڑے کی عبادت میں اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ وہ اسے چھوڑ نہیں پا رہے تھے، بکفرہم اپنے کفر کی وجہ سے، یعنی ان کے کفر کی وجہ سے بچڑا ان کے دلوں میں سرایت کر گیا یا رچ بس گیا۔ کل کہہ دیجئے بیسما برا ہے، یامرکم جو تمہیں حکم دیتا ہے، بہی اس بارے میں، ایمانکم تمہارا ایمان،
تمہارا ایمان جو تمہیں اس بارے میں حکم دیتا ہے وہ برا ہے، یعنی تمہارا ایمان تمہیں بری بات کا حکم دے رہا ہے۔ جو تم بچھڑے کی پوجا کر رہے ہو، یہ تمہارا کیسا ایمان ہے؟ یہ تمہیں غلط راستے پر لے کے جا رہا ہے۔ اگر تم ہو مؤمنین، مومن، اگر تم مومن ہو۔ قل بئس ما یامرکم بہ ایمانکم، کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان جس چیز کی تمہیں حکم دے رہا ہے وہ بہت بری بات ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔